अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली। और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स और मुख्तलिफ और कोर्सेज़ भी कुरान से रिलेटेड जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, जिसमें तजवीद और ग्रामर का कोर्स भी यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से मैंने एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू की है, जो कि इस्तग़फ़ार और सुबह और शाम के ज़िक्र व अस्कार के हवाले से है, कि हमारी सुबह और शाम जो है वो अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा ताल्लुक हो और एक ऐसा बॉन्ड बन जाए, ताकि हम जो है वो हमेशा की जन्नत जो है वो हम हासिल कर सकें। और वो तभी हासिल हो सकेगा कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो हासिल करें। और उसके लिए जैसे हमें मालूम है कि दुआएँ जो हैं वो इबादत का मग़ज़ है, और हमने इसी वजह से इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। उस हवाले से हमारे पास कुछ कुरानी और अहादीस में ऐसी दुआएँ मौजूद हैं, जिनको अगर हम याद कर लें और उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के बारे में हमको पता हो, तो हम अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में मनाजात कर सकते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब ख़ता हुई थी, तो उस वक़्त भी उन्होंने अल्लाह ताला से सबसे पहले इस्तिग़फ़ार किया और अपनी ख़ताओं को एक्सेप्ट करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी। तो हमारे लिए भी ज़िंदगी में यही तरीका होना चाहिए कि अगर हमसे कोई ख़ता हो, तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे। तो हमारी जो वीडियो है, ये बेसिकली हमारी हर फ्राइडे की जो ज़ूम की लाइव क्लास है, ये उसका हिस्सा है। हो सकता है कि उसमें आपको मुख्तलिफ आवाज़ें पीछे से आ रही हों कुछ, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो हमारी दुआ है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ हमने इसको चुना है। आज का जो हमारा सबक था, जैसा कि आपने देखा कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी यही बात बयान की थी कि हज़रत जो बनी इसराइल है, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद हैं, उनके लिए 12 जो कबीले उनके, क्योंकि 12 बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, तो इसी निस्बत से वो जो है वो 12 उनके कबीले भी बने। और उनके लिए फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 सरदार जो हैं वो मुंतखब किए थे। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है। इस दुआ के हवाले से जो आप अगर इसका सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 को अगर आप देख लें, पूरी आयत मैंने यहाँ पे जो है वो लिख ली है कि क़ाला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह वअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। यानी कि हम इसका पहले तर्जुमा देख लेते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, काला यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। वहाँ पे कहा कि मैं तो अपना दुःख और गम जो है वो अल्लाह ही के सामने बयान करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस दुआ में जो आपने सबसे अगर टॉप पे देखें, तो खालिस जो मेन दुआ जिसको हमें याद करना है, या जिस दुआ से हम अल्लाह ताला से इस दुआ से हम मदद माँगेंगे, तो इसका लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ तर्जुमा क्या है? इन्नमा, नहीं सिवाय इसके, अश्कू का मतलब है कि मैं फ़रियाद करता, बस्सी अपनी परेशानियों का, व हुज़्नी और अपने गमों का, इलल्लाहि अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से। यानी कि मेरे तमाम के तमाम जो गम हैं या मेरे जो दुःख हैं, वो मैं उनकी फ़रियाद जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब से करता हूँ, अल्लाह ताला से करता हूँ, और किसी से भी नहीं करता हूँ। तो इस दुआ के हवाले से अगर हम इसका जो मफ़हूम और इसका सबक देख लें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेसिकली, अगर आपको मालूम हो कि 12 बेटों में से जो 2 बेटे थे, एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, और पूरी सूरह यूसुफ़ जो है वो इसी के ऊपर है। हम बहुत डिटेल में जाके इनमें वहाँ पे एक-एक चीज़ को जो है वो देखेंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक इनके बेटे थे, और जो सबसे छोटे बेटे थे वो बिन्यामीन थे। जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे, ये एक ही वालदा से थे, और बाकी बेटे जो थे वो दूसरी उनकी बीवी से थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल जब छोटे से थे, तो उनको मारने की गर्ज़ से वो कुएँ में उनके बाकी भाई जो थे, वो उनको फेंक कर चले गए थे। और अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके से जो है वो अज़ीज़ मिस्र तक पहुँचाया, और उसके बाद जो है वो एक पूरी यूँ समझ लें एक बहुत डिटेल हिकमतें और बहुत डिटेल स्टोरी है, कि जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो व वज़ीर ख़ज़ाना जो है अल्लाह ताला उनको बनाते हैं। और उसके बाद जब उनका वहाँ पे ख्वाब की ताबीर के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पैदा होते हैं उस इलाके में, और कहत की सूरत हाल होती है, तो इनके भाई भी वहाँ पर पहुँचते हैं और गल्ला लेने के लिए जाते हैं। तो उस गल्ले को लेने के लिए ये कहते हैं कि अपने वालिद साहब से कि हम अपने सबसे छोटे भाई को भी साथ लेके जाएँगे, तो ख़ैर वो वालिद साहब इजाज़त दे देते हैं। लेकिन
وہاں پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں اور ان کو بھی اپنے پاس روک لیتے ہیں، یعنی کہ اب بن یامین جو ہیں وہ بھی وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ان کے باقی جو بیٹے ہیں، وہ 10 جو ہیں بیٹے، وہ واپس آتے ہیں اور آ کے اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے سے دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی وہاں کھو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ اب ان کو واپس لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس حد تک وہ اللہ تعالیٰ کو ان کے غم اور فکر میں ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، لیکن وہ اپنا صبر جو ہے وہ ان کا کبھی ختم جو ہے وہ صبر کو نہیں ختم کرتے۔ یعنی کہ ہمیں سبق کیا لینا ہے کہ دکھ اللہ کے سامنے پیش کرو، انسانوں کے سامنے نہیں، اور صبر کے ساتھ امید جو ہے وہ کبھی بھی مت چھوڑو۔ اللہ کے رازوں کو ہم نہیں جانتے، وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اگر ہم روحانی پیغام کو دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نہ صرف اپنے بچوں کو دوبارہ پایا، بلکہ اپنی بینائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے واپس ان کو مل گئی۔ اللہ نے ان کے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ اسی طرح اگر ہم بھی دل سے کہیں کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، تو اللہ جو ہے وہ ہمیں وہ دے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی تمام مراد اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ قرآن پاک میں اگر ہم مختلف جگہ پہ دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دعا ہے صبر و شکر کا ایک عملی نمونہ ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، انسانوں سے شکایت نہ کرو اور اللہ سے رجوع کرو۔ اور ہم جس طرح سے سورہ عالم نشرح میں جو آیت ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ یوسف جو ہے وہ مکمل حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو صبر اور پوری صورت جو ہے اس کے ان کے گرد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے۔ اور اس طرح سے قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، تو اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لو، بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ صبر جو ہے وہ روشنی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت انبیاء کی جتنی بھی دعائیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ صبر اور ایمان کا حسین امتزاج ہے، عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایک مکمل اعتماد ہے۔ اور اس دعا کے فوائد اور برکات کو اگر آپ دیکھیں تو دل کو ایک سکون ملتا ہے، مشکل وقت میں صبر کی طاقت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ قریب آتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ ان دعاؤں سے اگر ہم مدد مانگنا شروع کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہی ہوں، بس اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلے اور میری ناشکری نہ کرے۔ تو روزانہ اس کم از کم ہمیں 11 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ ویسے یہ میں آپ کو تعداد تو صرف ایک اس کا میں تعداد کا قائل نہیں ہوں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں آپ اس کو پڑھیں۔ صبر اور سکون کے لیے نماز کے بعد پڑھیں، خاص طور پر جب دل ٹوٹا ہوا ہو یا کوئی بڑی پریشانی ہو، آنسوؤں، عاجزی اور دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو دعا کو آپ پڑھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دعا کو قبول کریں گے۔ یہاں تک آپ نے اگر کوئی کویشچن کرنا ہے یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ لیں پلیز۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سی پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی
کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔